مرنے سے کچھ دن پہلے ہی انسان کے جسم میں ایسی نشانیاں پائی جاتی ہیں جس سے انسان یہ خیال کر سکتا ہے کہ اس کی موت قریب ہے اور بہت ہی قریب ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ یہ بہت بڑے بڑے بزرگان دین نے اپنی کتاب میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ موت آنے کی کچھ نشانیاں ہوا کرتی ہیں۔ 3 نشانیاں عام طور سے بتائی جاتی ہیں۔ پہلی نشانی خصیتین کا لٹک جانا، دوسری نشانی ناک کی ہڈی کا ٹیڑھا ہو جانا یعنی ناک کا ٹیڑھا ہو جانا، تیسری نشانی چہرے پر جھریوں کا پایا جانا یا پھر وہ بالوں کا سفید ہونا۔ تو یہ جو نشانیاں بتائی گئی ہیں تو جس کے اندر پائی جائیں اس کی موت قریب ہوتی ہے۔ تو اب آپ کے ذہن میں یہاں پر یہ خیال آئے گا کہ ایسے آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جن کے اندر یہ ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں لیکن ان کی عمریں بہت زیادہ ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اور بہت سارے لوگ آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے جو اچانک ان کی موت آ جاتی ہے، ان کے اندر کوئی نشانی نہیں ہوتی ہے۔ کوئی جوانی میں مرا جا رہا ہے، کوئی بچپن کی حالت میں مر رہا ہے، کوئی بچے پیدا ہوتے کے ساتھ انتقال ہو رہا ہے، کوئی بس میں سفر کر رہا تھا اور ایکسیڈنٹ ہوا، انسان ختم ہو گیا، تو پھر اس کے اندر تو کوئی نشانی پائی نہیں جاتی ہے۔ دیکھو یہ جو نشانیاں ہوتی ہیں نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک میسج ہوا کرتا ہے۔ وہ میسج کس چیز کا؟ کہ انسان اپنی زندگی میں تیاری کر سکے۔ انسان کو بیماریاں آتی ہیں، یہ اس چیز کی طرف راغب کرنے کے لیے اشارہ ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جو دنیا کو سب کچھ اس نے سمجھ رکھا ہے، یہ دنیا اصل میں کچھ نہیں ہے، تو اس دنیا سے انسان پھر کے مڑ کے آخرت کی طرف اس کا رجحان آ جائے۔ صرف اس وجہ سے یہ نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریاں دیتا ہے، پریشانیاں دیتا ہے، اور یہ کن کو دیتا ہے؟ پتہ ہے مصیبتیں آتی کن لوگوں کے گھروں پر ہیں؟ یہ مصیبتیں پریشانیاں روزانہ خود اٹھ کر سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں کہ اے پروردگار عالم آج ہم کہاں جائیں، آج ہم کس کے یہاں جائیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے محبوبین ہیں، جو میرے محبوب بندے ہیں، ان کے گھروں میں چلی جاؤ اور جا کر پریشان کر۔ تو یہ بیماریوں سے پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے گھروں میں بھیجتا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے جان کے نقصان سے، مال کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر نیک بندوں کو آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو اگر کسی انسان کو پریشانی آ رہی ہے تو اس کو دین کی طرف راغب ہونا چاہیے، دنیا کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دیکھو دنیا کچھ نہیں ہے، ہم کبھی بھی اس دنیا سے جا سکتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ آج موت کے نام کو گالی بنا دیا گیا ہے کہ موت کی بات ہی انسان کوئی نہیں کر رہا ہے۔ بڑے بڑے پروموٹ کرنے والے، آپ کے مائنڈ کو کریٹ کرنے والے موٹیویشنل اسپیکر سب کچھ بتا رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ ان تمام اس لائف کے بعد، زندگی کے بعد جیسے انسان کی موت آتی ہے سب ختم، پھر وہاں کے مسئلے کوئی نہیں لے کر بیٹھا ہوا ہے، وہاں کی بات کوئی نہیں بتا رہا ہے۔ آپ سوچ کر دیکھیے کہ اگر انسان نے یہاں بہت اچھی زندگی بسر کی، جیسے ہی موت آئی سب ختم ہو گیا، کیا رہا اس کے پاس؟ تو انسان کو اس زندگی کے ساتھ اس زندگی کو بھی بہتر بنانا چاہیے۔ اور اسلام اس چیز سے منع نہیں کرتا ہے کہ آپ دنیا نہ بناؤ، بھائی دنیا کے لیے منع ہی نہیں کرتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا بھی بناؤ، دین بھی بناؤ، یہاں کی زندگی بھی بناؤ، وہاں کی زندگی بھی بناؤ۔ دیکھیے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا دی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ کیا ترجمہ ہے اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما جو دنیا میں ہمارے لیے بہتر ہو اور جو ہمارے لیے آخرت میں بہتر ہو، آخرت کی اور دنیا کی تمام بھلائیاں ہمیں عطا فرما دے، وقنا عذاب النار، اور دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم روز یہ دعا کر رہے ہیں، تو دنیا ہے اس میں کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ تھوڑی ہے کہ آپ دنیا میں پڑھ کر دنیا ہی دار بن جائیں اور آخرت سے مطلب ہی نہ رکھیں۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کو اپنے دن بھر میں ایک دن میں 24 مرتبہ کم سے کم اپنی موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ اور ہم اتنے زیادہ بے بھول ہو گئے کہ ہم کو اٹھتے ہوئے جنازے دیکھ کر بھی ہمیں اپنی موت یاد نہیں آتی، ہم اپنے رشتہ دار عزیز و اقربا کو قبر میں اتار کر بھی ہم اپنی موت کو یاد نہیں کرتے ہیں، ہم لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ کر اچانک لوگوں کی خبریں سن کر بھی ہمیں آخرت کی یاد نہیں آتی ہے۔ تو کیا ہے؟ یہ صرف ایک بے بھولی ہے جو ہم بے بھول ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا فلولا اذا بلغت الحلقوم، ہماری روح ہماری حلق میں آ جائے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ موت کا جب وقت آ جاتا ہے تو ایک ذرہ نہ جلدی ہوتی ہے نہ ایک ذرہ دیری ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ جو نشانیاں پائی جاتی ہیں، بڑھاپا، بیماری، پریشانی، اور ایک راستہ کلیئر ہوتا ہے انسان کا دنیا سے جانے کا، تو اس میں اس کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، بلکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا تحفہ موت ہے،
سب سے بہتر اگر کوئی مومن کے لیے تحفہ ہے نا تو موت ہے. تو موت کوئی خطرناک چیز کا نام نہیں ہے. اگر انسان نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں راضی کر لیا تو موت سے اچھا بندے کے لیے تحفہ کوئی نہیں ہے. موت کے بعد اس کی زندگی شروع ہوتی ہے. یاد رکھو موت یا تو بڑا خطرناک میسیج ہے گناہ گاروں کے لیے اور بہت اچھا میسیج ہے نیکوں کے لیے. اگر انسان نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا تو خدا کی قسم موت سے اچھا تحفہ کوئی نہیں ہے, موت سے اچھا کوئی گفٹ نہیں ہے. اور اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی نہیں کیا تو موت سے برا میسیج اور موت سے خطرناک میسیج کوئی نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا, قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو ہم اچھی زندگی اگر دنیا میں بسر کر رہے ہیں, دنیا سنوار رہے ہیں, اس کے ساتھ میں آخرت کی بھی فکر کر لیں تو ہمارے وہاں کی جو لائف ہوگی وہاں کی بھی اچھی ہوگی. تو جب اس قسم کی چیزیں ہو جائیں, ہم بیمار ہوں, پریشان ہوں, تو انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ یار ہم مر جائیں گے, اس ٹینشن میں پڑ رہتا ہے. تو اس ٹینشن میں اسے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی دنیا میں ایسی کر لیں تاکہ وہ ہمارے لیے, ہماری آخرت سدھر جائے اور آخرت ہمارے لیے بہتر ہو جائے. تو ہمیں عمل کی طرف راغب ہونا چاہیے اور یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو نشانیاں دکھا کے ان کو ایک موقع دیتا ہے, ایک آپشن ہوتا ہے کہ انسان آ جائے اب دین کی طرف, اب آ جائے, اب توبہ کر لے, اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں آ جائے. تو انسان کو چاہیے کہ بالکل نو ٹینشن ہو کر اس قسم کی اگر کسی کے اندر کچھ چیزیں پائی بھی جا رہی ہیں, بڑھاپا, پریشانی ہر بندے کے اندر ہے بھائی, کس کے اندر نہیں ہوگا, تو ان چیزوں سے ہٹ کر اسے دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو سدھارنا چاہیے, اپنی آخرت کی انسان کو فکر کرنا چاہیے.